کرتے ہیں مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظمت امام حسن عسکری علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھی دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب میں محفل میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت کی تو صورتحال یہ تھی کہ جتنے مومنین اندر تھے اتنے ہی باہر تھے. تو اگر وہ تمام مومنین بھی ایک ساتھ جشن میں شریک ہو جائیں تو جشن کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا اور جتنے مومنین شریک ہوتے جائیں انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہم مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میں جمع ہے. مولا کے نام پر ایک اور پرزور صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع سے مرتبط ہونے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین. ایک حدیث مجھے آپ تک پہنچانی ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور شاید آج کے حد تک یہی کافی ہوگا اس لیے کہ وہ حدیث اپنے اندر اتنی گہرائی اور گیرائی رکھتی ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اور چلیں مقدمتاً یہ عرض کر دوں کہ یہ حدیث ظاہر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا محمد کے فضائل کے سلسلے میں. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام بات کر رہے ہیں بیوی کے فضائل پر. اس حدیث تک پہنچنے کے لیے یہ آیت سماعت فرما لیجئے گا. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل. اللہ عز و جل کا بیان ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں مبشرین و منذرین، بشارت بھی دیتے ہیں، منذرین خوف بھی دلاتے ہیں. اسی لیے کامل خطیب اور مبلغ وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کے سلسلے میں قرآن کے سلسلے میں ان آیات کو بھی پیش کرے کہ جس میں بشارت ہے اور وہ بات بھی کرے کہ جس میں خوف دلایا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ خوشخبری سنائی جا سکتی ہے اور انذار کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ فقط انذار پر بات کی جائے، فقط ڈرایا جائے اور خوشخبری نہ دی جائے تو وہ میسج پورا نہیں ہوتا. جو رسول آئے تھے وہ خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. یہ اللہ نے بھیجا کیوں ہے ان رسولوں کو؟ اس لیے کہ اب عجیب ہے جملہ یہ، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ روز قیامت انسانوں کے پاس اللہ کے سامنے کو حجت باقی نہ بچے. ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ للہ علی الناس لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں روز قیامت کوئی دلیل کو حجت باقی نہ بچے. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں جس چیز سے کسی شے کو ثابت کیا جا سکے. حجت ہے ٹھیک ہے وہ دلیل کے جس کے ذریعے سے کوئی شے ثابت ہوتی ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کو حجت اللہ کہا جاتا ہے جس سے وجود خدا ثابت ہو جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور ہم معمولاً اپنے مکالمے میں کہتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اب کوئی حجت نہیں رہی، حجت باقی نہیں بچی، یعنی آپ کو کوئی دلیل باقی نہیں بچی. ٹھیک ہے، حجت تمام ہو جائے یعنی دلیل تمام ہو جائے، برہان تمام ہو جائے تو حجت کہتے ہیں دلیل کو. تو اللہ نے جو اپنے رسولوں کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ بچے، کوئی دلیل نہ رہ جائے. بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی دلیل نہ بچے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور وہ بہت عزت والا حکمت والا ہے. عزت یہاں پر عربی معنی میں نفوذ ناپذیر ہے، یعنی اس کا جو کام ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے اور جو کام ہے وہ حکمت کے مطابق ہے. تو مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو ترتیب ہے اس میں ایک حکمت موجود ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار ختمی مرتبت، اس میں ایک حکمت موجود ہے کہ اللہ نے کس موقع پر کس نبی کو بھیجا ہے، کون سی کتاب اس نے بھیجی ہے، اس کا ایک ایک عمل حکمت کے مطابق ہے. اور جب یہ حکمت کے مطابق ہے تب انسانوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی اللہ کے مقابلے میں. یہ حجت آپ کے ذہن میں رہ جائے تو اسی حجت سے مجھے کام ہے. بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی واہ، سبحان اللہ. پھر سے ایک مرتبہ اسے ترجمہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کو حدیث سننے میں لطف آ جائے جو میں امام حسن عسکری اسلام کی پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ بچے.
لہٰذا تفسیر طیب البیان میں یہ حدیث ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک بار پھر مولا کے نام پہ صلوات بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور کیجئے گا، فرماتے ہیں 11ویں مولا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلق، سبحان اللہ بھائی، ہم حجت ہیں اللہ کی تمام مخلوقات پر. یہ نہیں کہا نحن حجج اللہ علی الناس، ہم حجت ہیں اللہ کی انسانوں پر، علی خلق، تمام مخلوقات پر ہم حجت ہیں. میں روایت آپ کے سامنے غدیر کے موقع پہ سنا چکا، مجھے نہیں معلوم یہاں پر یا کسی اور مومن کے ہاں جشن میں، کہ امیر المومنین کی ولایت کو جب پیش کیا گیا زمینوں پر اور آسمانوں پر اور پہاڑوں پر، تو پھر کیسے کیسے کون ولایت کو قبول کرتا چلا گیا. اور اس حوالے سے آیت بھی گزارش کر چکا ہوں اسی شب جمعہ کی گفتگو میں، کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا تھا کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، اور سب نے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا. اور وہ امانت روایات کے مطابق ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو وہ بوجھ اٹھا لیا انسان نے. تو ولایت سب پہ پیش کی گئی ہے، اور تمام میں مخلوقات اس ولایت کے تحت ہے. نحن حجج، امام حسن عسکری اسلام فرما رہے ہیں نحن حجج اللہ علی خلق، ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر. کیا ائمہ پر بھی کوئی حجت ہے یا نہیں ہے؟ عجیب امام حسن عسکری اسلام فرما رہے ہیں. کس مرتبے پر بات ہو رہی ہے تو مولا ہی جانتے ہیں. نحن حجج اللہ علی خلق، ہم حجت ہیں اللہ کی مخلوقات پر. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا اللہ کی جانب سے ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر. بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے بھائی، بات واضح ہو رہی ہے. ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے ہماری جدہ. یا اللہ، اب یہاں زبان بڑی لڑکھڑا جاتی ہے کہ کیا بات آگے کی جائے، کہ ائمہ علیہ السلام پر جو حجت ہیں بی بی، لہذا آپ اسے ربط دے سکتے ہیں اس بات سے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ یا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. باپ کی ماں ہے، اس کے لیے بہت ساری تفاسیر ہیں. ماں کسی بھی انسان کے وجود کے لیے جو اصل منبع ہے وہ ماں ہے. کسی بھی انسان کے وجود کے لیے جو مرکزی ترین ہستی ہے وہ ماں ہے. حتیٰ یہ کہ انسان کی ولادت سے پہلے ممکن ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن ماں کے وجود کے بغیر کسی وجود کا تصور ہی نہیں ہے. تو ماں ذریعہ وجود ہے اور سبب ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. اور غور فرمائیں کہ جب تک ماں نہ ہے تو ماں نہ ہو تو وجود کا یعنی تصور وجود ممکن نہیں ہے. تو جب حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اس طرح سے کہ یہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی کہ اگر نبوت باقی ہے تو ان کے وجود اطہر کے صدقے میں، اور اگر امامت باقی ہے تو ان کے وجود اطہر کے صدقے میں. اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ ہم پر حجت ہے، یعنی ہم پر دلیل ہے خدا کی. سبحان اللہ. جب ہم پر دلیل ہے خدا کی، یعنی یہ کہ اگر کسی کو امامت کو سمجھنا ہے تو اسے سمجھنا پڑے گا سید کونین سلام اللہ علیہ کی ذات کو. جب وہ بیوی کی ذات گرامی پر غور کر لے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ امامت ہے کیا. امامت پر دلیل ہے، امامت پر حجت ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. اس خاطر ہے کہ نہ صرف یہ کہ عام اہل سنت ہمارے جو بہت سارے مسلمان ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں اہل سنت علماء جب وہ مذہب اہل بیت کی طرف آتے ہیں اور امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں تو اس میں تقریباً سبھی آپ غور کیجیے گا تو وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. کیوں کہ جب وہ بیوی کی ذات گرامی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے امامت کے لیے کیا کچھ انجام دیا، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی وہ وصل ہے، وہ حلقہ وصل ہے نبوت اور امامت کے درمیان. عظمت امام حسن عسکری علیہ السلام پر، اور جنہوں نے اس حدیث کو جو بیان فرمایا مولا نے اور حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، ان کی جدہ ماجدہ کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے باواز بلند اور صلوات بھیجے گا. اور بیوی ہی کے ذریعے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پہنچی ہم تک، جس میں اس حدیث سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف پھر آؤں گا. یعنی ہم اس وقت
مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث سے گئے شہزادی کونین تک، اور پھر بیوی کی حدیث سے آتے ہیں پھر امام حسن عسکری علیہ السلام. اور وہ حدیث ہے حدیث لوح، ایک خاص حدیث حدیث لوح جو شاید بہت کم ڈسکس ہوئی ممبروں سے، اور اگر ہو سکا توفیق رہی مولا کی جانب سے تو ایام فاطمیہ کی چند روزہ مجالس جو بھی ہوں گے، شاید سے روزہ مجالس، اس میں شاید موضوع حدیث لوح ہی بن جائے. اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید حدیث لوح کو موضوع بنا جائے، اس لیے کہ کم ڈسکس ہوئی. حدیث لوح وہ حدیث ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آمد پر جب ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی تو بطور تحفہ رسول اللہ نے ہدیہ کیا تھا اس حدیث لوح کو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو، اور وہ اللہ کی جانب سے ہدیہ ہوئی تھی. وہ حدیث خود رسول اللہ کو، رسول نے وہ حدیث ہدیہ کی تھی سیدہ کونین کو. اور حدیث لوح اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوح یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک تختی. تو ایک تختی تھی کہ جو اللہ عز و جل کی جانب سے نازل ہوئی تھی، جس میں تمام ائمہ کی تفصیل موجود تھی، اور ہر امام کا ذکر تھا، اور اللہ عز و جل کا اس امام سے کیا تعلق ہے اس کا بیان تھا. ایک ایک امام کا ذکر، اور اللہ عز و جل نے اس امام کے لیے کیا ذمہ داری لگائی ہوئی، کیا رسپانسبلٹی ہے، اور یعنی امامت کا اس خاص امام کا کیا تعلق ہے خدا متعال سے. حدیث لوح میں اس کا بیان ہے. اور یہ حدیث لوح ہماری کئی کتابوں میں آئی ہے، کئی مستند کتابوں میں. جب حدیث لوح مولا کائنات سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے اس میں مصائب کا بھی ذکر ہے کہ کن کن مصائب کو کس کس امام کو سہنا ہوگا، یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. تو میں مصائب قصے پہ تو نہیں جا رہا، لیکن فضائل قصے پر اس حدیث لوح میں جو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ خاص ہدیہ ہے حسین کی آمد پر. حسین کی آمد پر جو ہدیہ ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، ٹھیک ہے. حسین کی آمد پر جو ہدیہ ہوگا اللہ عز و جل کی جانب سے اس کی شان کیا ہو سکتی. تو حدیث لوح میں جو فضائل کا سلسلہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اس میں سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اخرج منہ الہادی الی سبیلی والخازن لعلمی. فرمایا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے صلب مطہر سے میں اس دنیا میں لے آؤں گا ایک ایسے فرزند کو، اخرج منہ الہادی الی سبیلی، کہ جو میرے راستے کی طرف خاص ہدایت کرنے والا ہوگا. اب یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے جملہ کیوں کہا گیا؟ ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہادی تو ہر ایک امام ہے، لیکن خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے حدیث لوح میں یہ کہا گیا کہ الہادی الی سبیلی، میرے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا حسن عسکری ہے. والخازن لعلمی، اور میرے علم کا خزانہ حسن عسکری ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے احادیث بھی شاید فقہ کی یا عقائد کی اتنی زیادہ نہ پہنچی ہم تک، اور حدیث لوح میں یہ کہا گیا کہ حسن عسکری خازن لعلمی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم کا خزانہ حسن عسکری ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہو وہی امامت کا تعلق ہو خدا متعال کے ساتھ. اس میں کیا کیا باطن میں مصلحتیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں اتنا سمجھنا پڑے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ خاص اس علمی مقام کے حامل ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے علم کا خزانہ ہے حسن عسکری. اور یہ بات آپ کے لیے شاید تھوڑا سا اور میں روشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کتنے ہی بڑے بڑے فقیہ، فلسفی اور عرفا آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کے حرم میں، اور وہ مناسبت بھی اس طرح سے ہے کہ بی بی کی شہادت یا وفات کی ایک تاریخ 10 ربیع الثانی ہے. جو امام کی ولادت کی تاریخ ہے 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی، تو جو 10 ربیع الثانی ہے وہ بھی معصومہ خم کی وفات کی تاریخ بھی ہے. تو ایک مناسبت بھی بنتی ہے کہ بی بی کا ایک تھوڑا سا ذکر ہو جائے یہاں پر. بی بی کے جب حرم میں جاتے ہیں بڑے بڑے علماء، فقہا، فلسفی، تو وہ دعا مانگتے ہیں اپنے علم میں اضافے کے لیے. کوئی مشکل پھنس جاتی ہے تو اس مشکل کے حل کے لیے. اب میں اگر اس فلسفی سے پوچھوں کہ بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ ان کی پوری زندگی میں فلسفے کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ملتا. بات بات ہو رہی، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، تھوڑا سا اور گزارش کرتا ہوں. بھائی تم کیوں جا رہے ہو بی بی کے حرم میں ان سے دعا مانگنے کے لیے؟ کوئی بی بی نے فلسفے پر کوئی بات کہی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی کلام کیا ہے، فقہ پہ کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ہمیں تاریخ میں تو نہیں ملتا اس طرح سے. بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جانب سے ظاہر ہوا ہو، چونکہ یہاں پر سیکھ کر علم حاصل نہیں ہوتا، یہاں علم لدنی ہے جو براہ راست جس کا تعلق اللہ عز و جل سے، یعنی وہ ترتیب وار ہے. خود رسول اللہ کا تعلق خدا متعال سے، اس کے بعد ایک ایک امام سے جو منتقل ہوتا رہا. تو یہاں پر سیکھنے کی بات نہیں ہے،
یہاں پر یہ چند لمحوں میں کہ مولا کائنات نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب خارج کیے. یہاں پر امام غزالی کو جو بہت متعصب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اسے عام سیکھنے سکھلانے کی بات کریں گے تو تصور سے باہر ہے کہ چند لمحوں میں کیسے کوئی 1000 باب تعلیم کر سکتا ہے اور کیسے کوئی 1000 باب سیکھ سکتا ہے اور اس 1000 باب سے 1000 باب کو نکال سکتا ہے. یہاں پر وہ علم لدنی ہے. لدن کسے کہتے ہیں؟ لدن یعنی خود، نفس، یعنی وہ جوہر نفسانی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے، اور وہ جب منتقل ہوتا ہے تو اس میں سیکھنے سکھلانے کی بات نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ عز و جل کا نظام ہے کہ ایک امام سے دوسرے امام تک اسرار امامت کیسے منتقل ہوتے ہیں، اب چاہے ان سے کوئی چیز ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن یہ منبع وہ ہے کہ اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں ان کے حرم میں جا کے مانگیں. یہ خازن علمی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ حسن عسکری میرے علم کا خزانہ ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ بہت کم احادیث امام حسن عسکری سے ہم تک پہنچی ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم علم کا خزانہ. اور اس لیے مستشرقین کچھ حیران ہیں. جب میں آپ کے سامنے گفتگو کے لیے آتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے کچھ جوانب کتابوں کو یا کچھ باتوں کو دیکھ کر آؤں. اس میں سے مستشرق کسے کہتے ہیں؟ مستشرقین کہتے ہیں کہ اصطلاح ہے جو تقریباً پچھلے 10-15 سال سے زیادہ استعمال ہونے لگی ہے حوزہ علمیہ میں. مستشرق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو نان مسلم ہے، یوزلی ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں مستشرق کہتے ہیں. پھر وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. مستشرقین نے کتابیں لکھی ہوئی اسلام پر، کو سرکار ختم مرتبہ مثلا غیر مسلم اس نے کتاب لکھی مولا کائنات پر، شیعوں پر، سنیوں پر. اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہوتا ہے، اپنے طور پر کوئی نئی بات بھی کہنے کو. تو مستشرقین وہ جنہوں نے، وہ غیر مسلم کہ جو ویسٹ میں رہتے اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر کچھ لکھنے کی کوشش کی، وہ تعجب میں ہیں اور حیران ہے اس بات پر. غور کیجئے گا کس بات پر؟ خازن لعلمی، میرے علم کا خزانہ ہے حسن عسکری. کہتے ہیں وہ تعجب میں اس بات پر، انہوں نے لکھا ہے امام حسن عسکری اسلام کے لیے کہ ہم تعجب میں کہ حسن عسکری کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے لاطینی زبان میں گفتگو کی اور ہندی زبان میں گفتگو کی اور فارسی زبان میں گفتگو کی. تو یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی؟ کیا کہنے سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ ہے فرش ازا کی برکت کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے مفکر فلسفی کو کسی بھی طریقے سے ہر طرح کی تحقیق کے بعد جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ امام حسین کے فرش ازا کے صدقے میں اس بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیسے ہو رہا تھا. اور اس خاطر ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ہمارا امر ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا کرو. فرمایا کہ اگر تم نے ہمارا امر ایسے کے سامنے بیان کیا کہ جو اس قابل نہیں تھا تو وہ ایسا ہے کہ کل جاہد لہو، ویسے ہی کہ جیسے اس نے ان کا انکار کر دیا، یعنی تم نے ہماری بات کو ضائع کر دیا وہاں پر. لہذا ہر ایک کے سامنے ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی. اور اس کی خاطر ہے کہ فرمایا کہ بار بار حکم دیا گیا تقیہ کا. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ نہیں کہہ دینی چاہیے یہاں پر، لیکن یہ دیکھیے کہ ماحول، مناسبت، موقع اور اہلیت ہے یا نہیں کہ اس بات کو قبول کر سکے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یقین فرمائی کتنی باتیں میں کہتے کہتے یہاں سے رک جاتا ہوں. اس بات میں نہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا اہلیت ہے یا نہیں، لیکن چونکہ بات جا رہی ہوتی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو بات اللہ جائے کون سن رہا ہے اس بات کو اور وہ اسے کس طرح سے کس پس منظر میں قبول کر رہا ہے. تو جو اہلیت جس طرح سے ہے اس کے سامنے وہ بات بیان کی جائے. فرمایا کہ ہمارا امر ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا کرو. جابر ابن یزید جوفی سے امام نے فرمایا تھا. جابر ابن یزید جوفی 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے صحابی ہیں. عجیب صحابی ہیں. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے 5ویں اور 6ٹھے امام نے 1,40,000 حدیثیں ارشاد فرمائی. جس کو 1,40,000 حدیثیں یاد ہوں، آپ اس کے علم کا معیار دیکھیے گا اور ان کی معرفت کا معیار سوچیے گا. یعنی اگر 10-15 حدیثیں کسی کو یاد ہوں اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کچھ یاد ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے اس کا پس منظر اسے پتا ہو، اس کی تاریخ پتا ہو، اسے نہ پتا ہو، صحیح جوڑا ہو، غلط جوڑا، کچھ بھی ہو. ٹھیک، لیکن 1,40,000 احادیث جسے امام کی ازبر ہوں وہ کس مقام پر ہوں گے؟ تو کہتے ہیں جابر ابن یزید جوفی کہ مجھ سے مولا نے 70,000 وہ حدیثیں بیان فرمائی کہ یہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اسے آگے پہنچاؤ. اور 70,000 وہ بیان فرمائی، کہا کہ اگر تم نے یہ کسی غیر اہل کو بیان کیا، بعض میں ہے کہ کسی کو بھی بیان کیا، یعنی کوئی بھی نہیں تھا اہل،
کہ 70,000 حدیثیں مجھے ایسی بیان فرمائی کہ امام نے کہا اگر تم نے آگے کسی اور کو بیان کی کہ تم پر میری لعنت ہو، میرے آبا و اجداد کی لعنت ہو. اب جس کے سینے میں 70,000 راز ہوں اور امام نے منع کیا ہو کہ آگے نہ کہنا، تو وہ کیا کرے؟ تو جابر ابن یزید جوفی امام کے پاس آتے تھے، کہتے تھے مولا میرا تو سینہ تنگ ہو رہا ہے، میں تو گھٹ رہا ہوں اندر سے. ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو کہ جو سامنے مثلا بحث ہو رہی ہو دو مومنین کے درمیان، اس سلسلے میں امام نے حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے، لیکن منع کیا کہ بولنا نہیں آگے. زکات العلم نشرہ ہے نا، علم کی زکات یہ ہے کہ اسے آگے پہنچاؤ. لیکن امام نے کہا کہ یہ جو احادیث ہیں نہیں، اسے پابندی ہے، یہ فقط تمہارے لیے بیان ہو رہی ہیں، یہ تمہاری اہلیت ہے. تو امام کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ مولا میں کیا کروں؟ تو امام کہتے تھے کہ جاؤ صحرا میں اور گڑھا کھودا کرو اور وہاں پر اپنی بات کہہ دیا کرو، تمہارے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. بلکہ یہ بھی روایت میں ہے کہ امام کہتے تھے ان سے کہ اور زمین اگر تجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ راز کیوں یہاں کہہ رہے ہو، تو زمین سے کہہ دینا کہ مجھے جعفر ابن محمد نے حکم دیا ہے. کہ ایسی منزل پہ کوئی کیا بات بیان کر سکتا ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اہلیت کے مطابق دیکھ کے بات کی جاتی ہے نا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام علم کا خزانہ ہے اپنے مقام پر. کچھ باتیں تھیں امام نے بیان فرمائی، کچھ باتیں بیان نہیں فرمائی، موقع تھا کہیں موقع نہیں تھا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی توسل کرنا چاہے، اور خاص یہ وقت ہے، شاید یہ بات یہ حدیث بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سناؤں گا آپ کی خدمت میں. جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے دن کے 24 گھنٹے میں سے ہر مخصوص ساعت مخصوص ہے کسی خاص امام سے توسل کے لیے. یہ بات پہنچی؟ دن کے 24 گھنٹوں میں ہر ساعت میں یعنی الگ الگ اوقات میں الگ الگ امام سے توسل کی تاکید ہے الگ الگ دعاؤں کے لیے. مثال کے طور پر نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جو نماز شب کا خاص وقت ہے، وہ خاص تاکید ہے سید کونین سلام اللہ علیہ سے توسل کے لیے. وہ مرکز امامت ہیں اور مرکز پنجتن ہے، لہذا وہ جو خاص ترین وقت ہے نماز شب کا، اس میں خاص تاکید ہے کہ سید کونین سے توسل کیا جائے اپنی حاجات کی برابری کے لیے. اور اس میں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کن حاجات کے لیے آپ بی بی کے نام سے مانگیں. پھر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جو فجر کا وقت رہتا ہے یہ امیر المومنین سے منسوب ہے کہ مولا کائنات سے دعا مانگی جائے فجر کے وقت میں. اس کے بعد ایک ایک کر کے تفصیل ہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے کون سا وقت ہے. اچھا دلچسپ مطلب یہ بہت لطیف بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ وہی وقت ہے جس میں آپ ابھی تشریف فرمائے، جس مولا کا جشن اللہم صلی علی محمد. دیکھیں امام کا جشن آپ سن رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خاص وقت ہے. وہ کون سا وقت بیان کیا گیا؟ فرمایا کہ جب غروب کا وقت آتا ہے اور سرخی ظاہر ہوتی ہے آسمان پر، تو میں اس سے پہلے تک یہ وقت ہے دعا کا امام حسن عسکری علیہ السلام سے. اور کس دعا کے لیے؟ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دینی یا دنیاوی امور میں کسی جگہ پر بھی اللہ نہ کرے کسی ناکامی کا شکار ہے، یعنی معاملات حل نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ وہ اس وقت میں سرخی سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام سے توسل کر کے دعا مانگے. آج ہم میں سے ہر ایک جو کہیں نہ کہیں کسی الجھن میں مبتلا ہے، اور وقت بھی بالکل وہی ہے، امام کا جشن بھی ہے، فرش ولا پر آپ تشریف فرمائیں، اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کے لیے، انہی کے نام پر تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ. جی بھائی جی، اب ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ سب چونکہ با اہل ہیں تو قبول فرمائیں گے. با کا نقطہ با ہی پہ رہے تو بہتر ہوتا ہے، اوپر چلا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو نقطہ با کا بڑا اہم ہے. جب مولا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو بی بی حکیمہ خاتون وہاں موجود تھیں. آج مولا کے جشن میں آپ تشریف فرمائے نا، تو 8 یا 10 ربیع ثانی 232 ہجری. تو بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ بی بی حکیمہ خاتون ہے 9 امام کی دختر.
ٹھیک ہے. 9 امام کی دختر ہیں, 10ویں امام کی بہن ہے, 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. وہی رشتے امامت سے ہیں کہ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی. ایک امام کی بہن ہے, ائمہ کی خواہر ہیں, ایک امام کی بیٹی ہے, امام کی پھوپھی ہیں, چوتھے امام کی جیسے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ. اسی طرح سے بی بی حکیمہ خاتون, اور بہت عظیم مقام ہے, ایک ہی زری میں مدفون ہے, آپ جانتے ہیں 10ویں امام, 11ویں امام, بی بی حکیمہ خاتون, بی بی نرجس خاتون سامرہ میں. تو ظاہر ہے کہ مولا کا جشن ہے تو سامرہ کا ایک ذکر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. تو سامرہ میں بی بی حکیمہ خاتون, جب امام کی تشریف آوری دنیا میں, بی بی حکیمہ خاتون وہ عظیم الشان بی بی ہیں کہ جب بی بی نرجس خاتون تشریف لائی تھیں, اور وہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہی اپنے بشیر بن سلیمان یا سلمان کو بھیجا تھا کہ جانا کچھ قیدیوں کو فروخت کیا جا رہا ہوگا, اور وہاں پر جب نرجس نام جو بتائیں انہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ جناب کون ہے کہ جو انہیں اپنے اس میں لینا چاہتا ہے, تو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی, کیسے نہیں کھولنا, بس جو وہ کہے اسے یہ رقم دے دینا. اور بعد میں پتا چلا کہ بالکل ایگزیکٹ وہی رقم تھی اور اماؤنٹ تھی کہ جو امام علیہ السلام نے پہلے سے بیان کی بھی تھی, اور پھر بشیر بن سلمان امام کی خدمت میں بی بی نرجس خاتون کو لے کر آئے. بی بی نرجس خاتون کی جو مکمل اہل بیت کے خانوادے کے اعتبار سے تربیت ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون کے ساتھ ہوئی ہے. تو بی بی حکیمہ خاتون اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے میں بہت معظمہ بی بی ہیں. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو ایک بی بی آئی, اور ایک خاتون بی بی حکیمہ خاتون کے پاس, اور یہ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو آپ کوئی اپنے گھر سے دوا دے دیجیے. اب یہاں پر روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ بی بی حکیمہ خاتون نے پوچھا ہو کہ کیا بیماری ہے, بخار ہے, آنکھوں کا مرض ہے, پیٹ کا مرض ہے, کیا چیز ہے, کچھ نہیں پوچھا. فرمایا ایک سرما لے کر آئیں, اور اس سرمے کی ایک سلائی تھی, اس خاتون کو یہ دیا, اور یہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ سرما ہے کہ جو میں نے حسن عسکری کی آنکھوں میں لگایا ہے, تم جانا اور اپنے بچے کی آنکھوں میں یہ سلائی لگا دینا سرمے کی, تو تیرے بیٹے کو شفا مل جائے گی. روایت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جانے ائمہ علیہ السلام تو بہت بلند ہیں, لیکن ان کے گھر میں ان سے متصل جو افراد تھے وہ کس شان اور مقام پر موجود تھے, وہ کہاں کس طرح سے غیب سے متصل تھے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس انداز سے شفا تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور اسی خاطر ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے لیے جب ایک قم کے طالب علم کے ذہن میں شک و شبہ آیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک آتا ہے وہاں پر اور بی بی کی زیارت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے بی بی جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. تو یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں, تو کیا بی بی کا اتنا بلند مقام ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں زائرین کی شفاعت کر سکیں؟ تو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا جناب مرزا قمی کو, جو شیخان کے قبرستان میں دفن ہے, ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, اور وہ آئے, انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ خبردار بی بی کے مقام کی عظمت پہ شک نہ کرنا ہرگز, اس لیے کہ اہل قم کی شفاعت تو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. تو بی بی کے نام پہ شک کر رہا ہے, اللہ نے اہل قم کی شفاعت تو میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے, سارے قم والوں کی شفاعت تو مجھے کرنی ہے. کیا کہنے ہیں, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس طرح سے غیب سے متصل ہیں کہ ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق کچھ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل سمجھ چکا ہوں. اور اسی لیے جب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مکمل سمجھ چکا ہوں تو بعض معذرت جب تک کوئی بہت ہی واضح ثبوت نہ ہو, غالی اور مقصر کہنا بھی بند کرنا چاہیے. اس لیے کہ کوئی نہیں پتا کون کس مقام پر ہے. ایک صراط, ایک راستہ ہے, اور اس راستے میں بہت سے لوگ چل رہے ہیں. صراط علی حق نمسکہ, علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے. راستے میں کوئی آگے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, یہ بات الگ ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ظرفیت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک واضح طور پر شرک کرنے لگے تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں, اس کا تو پھر تشیع سے کوئی تعلق نہیں. لیکن خواہ مخواہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کر بات کر کے اور ٹانگیں کھینچ کے اور ایک دوسرے کو بدنام کرتے کوشش کرتے ہیں. بات یہ کہ ائمہ علیہ السلام کا تعلق اللہ عز و جل سے کیا ہے, اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے دنیا کے کس طب کے فارمولے میں بات ٹھیک آتی ہے, صادق آتی ہے کہ وہ سرمے کی سلائی کے جو کسی ایک بچے کو لگائی گئی ہے وہ دوسرے بچے کو لگا دی جائے تو شفا مل جائے گی؟ نہیں ہے. لیکن یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور عسکری یہ بچے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے میں کہہ دوں کہ عسکری امام کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا جو لشکر ہے وہ حجت خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے,
اور اسی خاطر عسکری، عسکری یعنی عسکری میں عسکر کہتے ہیں لشکر کو، اور یا نسبتی ہے یعنی اس کا لشکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا لشکر؟ اس کا لشکر. حسن عسکری یعنی جس کے پاس خدا کا لشکر ہے. بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ معتمد نے یہ کہا تھا کہ امام علیہ السلام پر کسی طرح سے کہ روب میں آ جائے امام علیہ السلام، تو 1,00,000 کا اس کا فوجی لشکر تھا اور 1,00,000 گھوڑے. آج بھی شاید ہو سکتا ہے کسی ملینر کے پاس بھی نہ ہو 1,00,000 گھوڑے، یعنی اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے آپ سوچئے گا. اور اس نے اپنے لشکر میں سے ایک ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک ایک مشت خاک ڈالتے جائیں. تو 1,00,000 جب افراد نے ایک ایک مشت خاک وہاں پر ڈال دی تو پھر ایک ٹیلا بن گیا تھا، اور وہ خود اس ٹیلے پر لے کر گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو. امام نظر بند تھے، امام کو لے کر گیا، اور جب امام کو لے کر گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو ٹیلا تھا یہ ویسے وجود نہیں رکھتا تھا، یہ میرے لشکر نے ایک ایک مشت خاک ڈالی ہے تو یہ ٹیلا بن گیا. اور پھر سامنے 1,00,000 کا لشکر، کہا آپ میرا لشکر دیکھ رہے ہیں؟ امام نے کہا تیرا لشکر میں نے دیکھ لیا، اب کیا تو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خاطر ہے کہ امام کو عسکری کہا جاتا. تیرا لشکر میں، اب تو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ کہ زمین و آسمان میں دیکھ. زمین و آسمان میں روایت میں ملتا ہے کہ کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں بچاتا جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اس فوجی کی شکل میں کہ جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، اس سپاہی کی شکل میں. زمین و آسمان کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچاتا. معتمد کے روایت میں ملتا ہے کہ غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ختم. ٹھیک ہے، ضبط نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا. جب وہ ہوش میں آیا تو امام علیہ السلام نے سے کہا کہ تو فکر نہ کر، ہم اپنے لشکر کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ اہلیت ہے اور یہ وہ ضبط ہے کہ وہ علم کے ساتھ جو حلم ہونا ضروری ہے. جو امام اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ یہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں، آگے نہ بتانا ہے، فقط تمہارے لیے. تب امام کے جو حلم کا تعلق ہے وہ کیا ہوگا اور ہمارے. تو اس خاطر ہے کہ امام کو عسکری کہا جاتا ہے، لشکر والا. کس کے لشکر والا؟ اللہ کے لشکر والا، جس کے ہاتھ میں اللہ کا لشکر ہے. اور عرض کیا میں نے کہ بالکل دعا کی قبولیت کے وقت پر ہم ہیں جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے توسل ہوتا ہے. اذان کا وقت شاید 1 منٹ ہو گیا ہے یا تقریباً ہونے والا ہے، اور میں مولا کے نام سے توسل کر لیتا ہوں. آپ حضرات اپنی اپنی حاجات کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچیں. انشاءاللہ مولا کے نام سے سب کی حاجات پوری ہوں گی، ہماری معرفت میں اضافہ ہو، اور اللہ عز و جل سے ہم امام علیہ السلام کے ذریعے سے قربت کو حاصل کر سکیں، سامرہ کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ. اے پاک پروردگار، وہاں پر جو عراق میں مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، پاکستان کے مومنین کی، بحرین کے مومنین کی، تمام مقامات میں جو مومنین حفاظت فرما، جو ظالمین نیست و نابود فرما. امام علیہ السلام نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے، اور امام کے لیے ایک واقعہ جو آپ نے بہت مرتبہ سنا، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کیا، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے ایک کرسچن دعا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی. اس کے بعد امام علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ موجود ہے اسے لے آؤ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاتھ میں نبی خدا کی ہڈی تھی. امام نے کہا کہ چونکہ نبی خدا کی ہڈی ہے لہٰذا اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ زیر آسمان آ جائے اور دعا کی جائے تو بارش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. اس کے بعد جب ہڈی لے لی گئی، اس کے بعد اس نے دعا کرنے کی کوشش کی تو کوئی جو بادل آئے تھے وہ بھی چلے گئے. پھر امام علیہ السلام نے دعا کی تو بادل آتے گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بادل آ کے برسنے لگیں گے. تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بادل فلاں شہر کے لیے، بادل فلاں شہر کے لیے، بادل فلاں شہر کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ جو بادل آئے ہیں یہ یہاں پر برسیں گے. سرہ من رآ میں، جو سامرہ کا پہلا نام تھا سرہ من رآ. یہ امام علیہ السلام یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد معتمد وہ جرأت نہیں کر سکا تھا کہ امام کو پھر نظر بند کر سکے، کیونکہ امام اس سے پہلے نظر بند تھے. اتنا زیادہ، کیونکہ اتنے مجمع کے سامنے واقعہ پیش آیا کہ اب اس میں جرأت نہیں ہو سکی، لہذا امام علیہ السلام 6 ماہ تک پھر نظر بند سے آزاد رہے تھے. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے گا کیسا اہتمام تھا اللہ عز و جل کی جانب سے کہ ایک عیسائی آیا، اس نے دعا کی، پھر بارش ہوئی اور لوگ اس کے جانب متوجہ ہوئے. پھر امام علیہ السلام آئے اور امام نے جب جواب دیا، کیونکہ معتمد کے پاس تو جواب نہیں تھا، اور یہ وہی پہنچا کہ جو اس کے بڑے بوڑھے پہنچا کرتے تھے، جیسے علی مرتضیٰ کے پاس. تو معتمد پہنچا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، اور جب یہاں سے معجزہ ظاہر ہوا امام کی طرف سے، اس کے بعد پھر فرصت ملی، موقع ملا. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حضرت حجت کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں. اللہ اپنے لیے جو حجت کا اہتمام ہے اس طرح سے کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور مختصر واقعہ تھا. امام کی خدمت میں چل کر مولا کے نام سے توسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ
ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع. امام کے فرزند کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور بار مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.